یہ روزانہ جو بچوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ ماں باپ کو بوڑھا کر کے رکھ دیتی ہے. مینوں نہیں پتہ لیا کے دے. تینوں کیوں نہیں پتہ؟ تیرا باپ ریڑی لگاتا ہے, یہ تجھے کار کے پیسے کہاں سے دے؟ دو چیزوں پر اللہ کے غضب کو کوئی نہیں روک سکتا. پہلی چیز وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, جو مرضی کر کھے کھا تیری مرضی لیکن شرک نہ کرنا, میرے برابر کسی کو لا کے نہ کھڑا کرنا. دوسرا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, آپ لڑنا اچھی بات نہیں لیکن ماں باپ سے لڑنا تو دور کی بات, ان کی طرف انگلی نہ اٹھانا. نماز میری, قیام میرا, رکوع میرا, سجدہ میرا, التحیات میری. اور میرا بندہ ذرا غیرت کہیں, ماں باپ کا تو قدر نہیں کرتا, تیرے رب کو ماں باپ کا اتنا قدر ہے. اللہ کہتا ہے جب تک ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین, جب تک نماز میں ماں باپ کے لیے دعا نہیں کرے گا میں اللہ تجھے نماز ختم کرنے کی اجازت نہیں دوں گا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے اندر بیٹھے مسئلے بتا رہے ہیں. ایک جوان آیا اور اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پر اٹھا کے لایا. کہنے لگا بزرگا, فرمایا کیا؟ فرمایا پورا حج میں نے چنڈی پر بٹھا کے کرایا, میں نے اس کا پیر زمین پہ نہیں ٹکنے دیا. آپ نے فرمایا میرے پاس کیا لینے آیا؟ کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا میں نے اپنی امی کا حق ادا کر دیا؟ آپ مسکرانے لگے. کہ حق کی بات کرتا ہے پھر سن, جب تو 6 7 8 مہینے کا ماں کی گود میں تھا اللہ نے تیرے میں روح ڈال دی, تیرے ہاتھ پیر اچھلنے لگ گئے. تیری ماں کوئی کام کر رہی ہوگی اور کام کرتے کرتے اچانک تو نے اپنی ٹانگوں کو پھیلایا, تیری ٹانگ تیرے ماں کے پیٹ کو لگی اور تیری ماں نے اوہ کہا. فرمایا پورا حج کرانا, ابھی تو اوہ کہنے کے ثواب تک نہیں پہنچا ہے. سید محمد دنیا سے چلے گئے, اللہ اکبر, ماں تھی وہ چلی گئی. اور میرے پیارو اللہ کی قسم, اللہ بھلا کرے احسان قادر کا, اللہ بھلا کرے آصف کا, عابد کا. انہوں نے اپنے تائے چاچوں کے ساتھ جیسی کیسی اپنی زندگی گزاری. بڑا اندر گوڑا ان سے میرا 4 5 سال سے رشتہ ہے. یہ مجھے پیر بھی مانتے, اپنا باپ میں بیٹا سمجھ کر. اللہ کی قسم میرے پاس ٹائم نہیں تھا, لیکن یہ بچے ہر جلسے میں نکاح آپ ہی کریں گے, آپ ہی نے پتہ نہیں میں کہاں سے وقت نکال کر کس کو آگے پیچھے کر کے خدمت میں آپ کی پہنچا. خدا کی قسم یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے گھر کی خوشیوں میں مجھے اس قابل سمجھا. میں آج اس نکاح کے پرمسرت موقع پر تمام نوجوانوں سے اپنی پسند ٹھیک ہے کرو, لیکن اپنی پسند کو ماں باپ کی جھولی کے اندر ڈال دو کہ اماں جی میں نے اس کردہ رشتہ پسند ہے, تواڈے کول ہو سکتا ہے کر دو, اگر نہیں تو اسے انا کا مسئلہ مت سمجھو. اللہ اکبر. یہ جو کھجور کے تنے, یہ جو فروٹ کے درخت ہیں, یہ بوڑھے ہو گئے, پھل دیتے دیتے اتنے سے تھے, ماں کی گود میں تھے, اس وقت سے پھل دے رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, مزدوری کر رہے ہیں. اب یہ درخت سوکے ہیں میرے عزیزو, اب ان پر خزاں آنے والی ہے. اب پتہ یوں کھڑے ہیں, مڑ نہیں رہے, یوں کھڑے ہیں, سیدھے کھڑے ہیں. ایک جھٹکا مرجھا دے گا, ایک جھٹکا انہیں گرا دے گا, ایک جھٹکا انہیں کھڑے ہونے میں طاقت دے گا. وہ کیا ہے؟ شادی والا رشتہ. شادی اپنے ماں باپ کی جھولی میں ڈال دو. اماں جی زندگی کے سارے فیصلے میں کروں گا, ابا جی زندگی کے سارے فیصلے میں کروں گا, لیکن شادی والا فیصلہ تو اللہ کی قسم کو جی ہو, کالی ہو, بہنگی ہو, ٹیڑھی ہو, ماں باپ اپنی اولاد کے لیے برا نہیں سوچتے, اچھا سوچتے ہیں. ابو جی ٹھیک ہے میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر ہوں, لیکن شادی آپ کی مرضی سے کروں گا. تیری مرضی تایوں کی طرف بیاہ دے, تیری مرضی ماسیوں کی طرف بیاہ دے. کون؟ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, میرے نبی کی عمر 40 سال, میرے نبی کی عمر 25 سال 2 ماہ 25 دن کی ہوئی. سیدہ خدیجہ کی عمر 40 دن کی. آپ کا غلام میسرہ حضور کے دروازے پر آ کے بیٹھ گئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ خدیجہ کا پیغام آیا. آپ نے فرمایا ابھی ملک شام سے مال تجارت لے کے واپس آئے ہیں اور بڑا فائدہ ہوا. پھر خدیجہ نے پیغام دے دیا, کہا جی ہاں یہ پیغام مال کا نہیں ہے, خدیجہ نے کل مال تیرے قدموں پہ قربان کیا تھا, آج ڈولی میں بیٹھ کے خود تیرے دروازے پہ آنا چاہتی ہے. حضور نے فرمایا خدیجہ مجھ یتیم کے ساتھ شادی کرے گی؟ کہا ہاں. اللہ اکبر. چاہتے کہتے ہاں ٹھیک ہے, نکاح کے لیے تیاری کرو. رحمت والے نبی کی آنکھیں بھر آئیں. غلام میسرہ کہنے لگا کیا خدیجہ آپ کے معیار کے قابل نہیں؟
آپ نے فرمایا بات یہ نہیں، ایسا پیغام تو رشتے کا ماں باپ کے پاس لے کے آتے ہیں، کیا کروں میرا ویڑا ماں سے بھی خالی، میرا ویڑا ابے سے بھی خالی، نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ۔ پھر پیغمبر فیصلہ فرمائیے کہ نا یہ میرے چاچے ابو طالب کا گھر ہے، یہ میرے چاچے حمزہ کا گھر ہے، یہ رشتہ لے کے یہاں نہ جا، میرے چاچوں کے پاس چلا جا، میرے چاچے ہاں کر دیں گے تو خدیجہ کو کہنا دولہن بن محمد دولہا بن کے آ رہا ہے، اگر میرے چاچے انکار کر دے تو خدیجہ سے کہنا برا نہ منانا۔ پتہ تھا امت کو امت، پتہ تھا بعد میں آنے والے نہ تائے کو دیکھیں گے نہ چاچے کو دیکھیں گے، میرا نبی اپنی خوشیوں میں اپنے تائے چاچے کو شامل کر کر قیامت کی صبح تک رشتہ داریوں کا معیار بڑھا کے چلا گیا ہے۔ یہ دو چاچے نبی دولہا بنا، دو چاچے نبی کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے، ایک چاچا گواہ بن گیا، ایک چاچا محمد کے نکاح میں شامل ہو گیا۔ میرے پیارو شادی اتنا بابرکت، اتنا بابرکت، اللہ کا حکم میرے نبی کا طریقہ ہے، آپ نے اس کے بارے میں فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے انکار کیا محمد اس کا کوئی نہیں، وہ محمد کا کوئی نہیں، وہ میری امت میں سے کوئی نہیں۔ بس آخری بات، شادی میں 6 چیزیں ہیں، پوری شادی میں جب سے رشتہ طے کیا اس وقت سے لے کر آخر تک شادی میں 6 چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ 2 فرض ہے، 1 واجب ہے، 3 سنتیں۔ سنو اس پر کوشش کرنا عمل کریں گے۔ 2 فرض، محمد عابد آ کے جو یہ بیٹھ گئے اور میرے عزیزو ساتھ کے ساتھ لڑکی کے وارث آ کے بیٹھ گئے، میرا بی بی میرا بی بی دکتر محمد شفیع صاحب کہاں ہیں؟ یہ دیکھو آج میرے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ اب میں یہاں کہوں گا جی 10,000 روپیہ حق مہر، عابد 10,000 حق مہر کے ویز جو آپس میں مشترکہ بامی طور پہ طے پایا، اے عابد میرا بی بی موجود ان گواہوں کے میں نے آپ کے نکاح میں دیے، میں نکاح نہیں پڑھا رہا، آپ کو قبول ہے؟ میں نے آفر کی، میں نے کہا جی قبول ہے، یہ کہیں گے جی قبول ہے، یہ پہلا فرض ہے، آفر ایکسیپٹ، میں نے اس کو کہا قبول ہے، اس نے کہا قبول ہے۔ دوسرا فرض، موجود ان گواہوں کے یہ 2 گواہ فرض ہیں، نکاح قبول ہے، قبول فرض دو۔ تیسرا واجب، حق مہر واجب ہے، اللہ کے نبی کا چھواروں پر بھی نکاح ہوا، اور حق کے فاطمی 32.5 16 چاندی وہ کتنی بنتی ہے؟ اللہ لاکھوں روپے مالک بنتی ہے، ہم 3,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں، نہ یہ بیٹی کا حق ہے۔ اور میرے عزیزو یہ جو یہ قانون بنانا نکاح کا نامہ، یہ آئلی قانون ہے، 63 کا قانون ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، اس سے پہلے تو ایجاب و قبول ہی ہوتے تھے، سنت عملی۔ 3 سنتیں، 2 فرض، ایجاب و قبول فرض، 2 گواہ فرض، اور مہر واجب، 3 سنتیں۔ یہ مولوی صاحب نے بھی جو خطبہ پڑھا الحمدللہ الحمدللہ، یہ خطبہ سنت ہے۔ اس کے بعد نکاح کے بعد چھواروں کا تھیلا ہاتھ میں آیا، پھر یوں کر کے چھوارے اٹھائے، یوں کر کے اچھال دیے، یہ سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ کی کہتے ہیں سرج بھائی جی اللہ کے نبی کو نہیں پتا تھا سر میں لگیں گے، جو میرے نبی نے کہہ دیا بس وہی چیز ہے، ڈبیے بناؤ تمہاری مرضی، پیکٹ بناؤ تمہاری مرضی، لیکن سنت عمل یہ ہے جب نکاح ہو تو یوں کر کے اچھالے جائے چھوارے، یوں کر کے یہ اچھالے جائے چھوارے، اللہ اکبر۔ اور نکاح کے بعد میرے عزیزو ولیمہ سنت ہے، 3 سنتیں، خطبہ پڑھنا سنت، حق میں خطبہ پڑھنا سنت، چھوارے اچھالنا سنت، اور ولیمہ سنت۔ سیدہ صفیہ کا خیبر کے موقع پر نکاح ہوا، اللہ کے نبی کے لیے خیمہ لگا دیا گیا۔ نکاح کے بعد میرے عزیزو آپ خیمے میں چلے گئے، رات آپ نے ہماری امی جان سیدہ صفیہ کے ساتھ گزاری۔ صبح سارے صحابہ مسکرا کے اللہ کے نبی نے ولیمہ کھواؤ، آپ نے کہا کیوں نہیں، میں کھلاؤں گا، ناشتہ کر لیا؟ کہ نہیں، فرمایا لاؤ اپنے ناشتے لے کے آؤ، دسترخوان خیبر کے میدان میں لگاؤ۔ خیبر کے میدان میں دسترخوان لگا، ناشتہ ہونے لگا، کوئی کھجور کوئی ستو کو کچھ کھا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کیا مجھے بٹھا کے نہیں کھلاؤ گے؟ اللہ کے نبی جی آئے نو ساتھ بسم اللہ، اللہ کے نبی کو ساتھ بٹھا لیا، چھوارا کھجور کا دانہ جو بھی لیا، فرمایا مبارک مبارک مبارک، تمہارا ناشتہ ہو گیا، میں محمد کا ولیمہ ہو گیا، چلو موجہ کرو، نہ ایکڑ بکے نہ زمینیں بکی، لو میرا ولیمہ۔
سیدہ فاطمہ کا نکاح مسجد کے اندر، ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ گواہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سامنے بیٹھے، علی میں نے اپنی بیٹی اتنے مہدے دی، حق مہر میں قبول، اجرے کا قبول، اور سجدے میں گر کے رونے لگے، اللہ کی تعریف کرنے لگے۔ صحابہ کہنے لگے علی کیا ہوا؟ کہا تجھے پتہ نہیں آج علی دولہا بن گیا، سسر محمد الرسول اللہ بن گیا، اس سے بڑی کیا بات؟ حضور نے فرمایا علی برات آئے، بے شک تو میرے چاچے دا پتر ہے، دنیا یہ نہ کہ میرے دروازے سے برات خالی گئی، بلال جب میرے گھر میں جاؤ شہد کی بوتل اٹھا کے لاؤ۔ بلال شہد کی بوتل اٹھا کے لائے، آپ نے بڑے برتن میں پانی ڈال کر بوتل ڈال دی، آپ نے فرمایا میٹھا شربت بناؤ، اللہ اکبر، بیٹی کی شادی ہے، محمد فرض سے فارغ ہو گیا، سارے منہ میٹھا کر کے چلے جاؤ۔ اگلا دن آیا، علی ولیمہ بھی تے کھواؤ، حضرت علی یوں دیکھ رہے، یا رسول اللہ کہاں سے ولیمہ کھلاؤ؟ حضرت سعد بن وقاص آئے، یا رسول اللہ میرے پاس جو پڑے، میرے پاس اللہ کے نبی بکری کا گوشت بھی ہے، آپ نے فرمایا ذبح کر، ذبح کیا، جو پیس کے چکی میں آٹا بنایا، آپ نے 7 درہم اپنی جیب میں سے نکال کے دیے، 7 درہم حضور نے اپنے کھیسے میں سے نکال کے دیے، علی 4 درہم کے 7 چھوارے لے آؤ، 2 درہم کا شہد لے آؤ، 1 درہم کے چھوارے لے آؤ، 7 درہم دیے۔ آپ نے فرمایا کھانا ولیمے کا سعد بن وقاص کی طرف سے ہو جائے گا، اور سویٹ ڈش میں محمد مصطفیٰ کی طرف سے ہو جائے گی، رکھا دے گا۔ میرے عزیزو عصر کا وقت ہے، ورنہ میں ضرور آپ سے ہائے بڑوں کی کہانیاں، بڑوں کی زندگی آپ کے سامنے عرض کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت عطا فرمائے۔ سنت عمل ہے نکاح مسجد میں کرنا، بیٹیوں کو گھر سے رخصت کرنا اور نکاح مسجدوں کے اندر کرنا۔ یہ شادی برات جہاں مرضی لے کے جاؤ، نکاح مسجدوں میں کر لو، کریں گے انشاءاللہ، حضور کی سیرت پر عمل کریں گے، گناہوں والی زندگی سے توبہ کریں گے، 3 مرتبہ سارا مجمع اللہ سے معافی مانگے اور زور سے کہے یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اللہ گناہ والی زندگی سے محفوظ فرماوے، نیکی والی زندگی اللہ نصیب فرمائے۔ عابد آگے آ جاؤ۔ شادی کے گواہ کون ہے بھائی؟ میرے پاس ہے، گواہ کون ہے شادی؟ ٹوپی رکھ اس کے سر کے اوپر، ٹوپی رکھ اس کے سر کے اوپر، یہ سر ڈام لو۔ شادی کے گواہ 2 بھائی، آؤ جی آؤ۔ دوسرے میرے پاس آؤ، آ جاؤ وقت کم ہے بھائی۔ دوسرے گواہ شادی کے 2 گواہ ہیں۔ ظفر بھائی آؤ جی۔ لڑکی کے وکیل کے 2 گواہ، وکیل کے بھی ایک دوسرے، ایسے 2 شادی دے ہو گئے نا جی۔ چلو ماشاءاللہ۔ تھوڑا کی نام ہے؟ محمد انور، ظفر بھائی، سجاد بھائی، سعید احمد، طلحہ، اور یہ شفیع صاحب جو وفات پا گئے۔ آپ بیٹے ان کے؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کی ہمشیرہ محمد عابد صاحب کی طرف سے بیت اللہ صاحب 10,000 روپیہ کا مہر ہے، اور یہ حمیرہ بی بی سے نکاح کے خواہشمند ہیں، اور مجھے انہوں نے نکاح کے لیے یہاں بلایا ہے، اور ساتھ ان نکاح کے وکیل اور وکیل کے گواہ بھی بیٹھے ہیں۔ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی بہن کا نکاح محمد عابد سے کر دوں؟ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں میں کر دوں؟ آپ دیتے ہیں اجازت میں کر دوں؟ حمیرہ بی بی دختر محمد شفیع مرحوم، جس کا حق مہر مبلغ 10,000 روپے طے پایا ہے، محمد عابد خان والسید محمد خان، موجود ان گواہوں کے بحیثیت وکیل کے میں نے آپ کے نکاح میں دیا، آپ نے قبول کی؟ ایسے کہ جی میں نے قبول کی۔ ماشاءاللہ۔ حمیرہ بی بی دختر محمد شفیع مرحوم، جس کا حق مہر مبلغ 10,000 روپے طے پایا ہے، محمد عابد خان صاحب والسید محمد خان صاحب مرحوم، موجود ان بحیثیت وکیل کے موجود ان گواہوں کے میں نے آپ کے نکاح میں دی کہ آپ نے قبول کی۔ حق مہر موجل ہے کہ ادا کر دیں گے حق مہر موقع پر؟ حمیرہ بی بی دختر محمد شفیع مرحوم، جس کا حق مہر مبلغ 10,000 روپے طے پایا جو کہ موقع پہ ادا کر دیا گیا، محمد عابد خان والسید محمد خان صاحب
بحیثیت وکیل کے موجود ان گواہوں کے میں نے سب کے سامنے آپ کے نکاح میں دی کہ آپ نے قبول کی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ اللہ برکت رحمت عطا فرما، فضل فرما۔ اللہ بچی گو کے پہلے رشتہ دار ہے لیکن اللہ آج اس کے قدم نئے گھر کے اندر کل کو آئیں گے، اللہ خیر والے فرمانا، کرم والے فرمانا۔ اللہ مرنے والوں کی روح کو بھی ٹھنڈا فرما دے، اور جو موجود ہیں اللہ پاک ان کی زندگی بہتر عطا فرما دے، خیر کرم فضل عافیت کے معاملے فرما۔ اللہ اسے بھی گھریلو زندگی سنبھالنے کی، اس کو بھی اچھا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ یہ دو خاندانوں کے ملا میں جتنی نسلوں کے اندر رکاوٹیں ناراضگیاں اللہ ساری ختم فرما دے اور محبتوں کے اندر تبدیل فرما دے۔ اللہ ہر قسم کے شرور سے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کے شر سے اللہ تو حفاظت فرما۔ بھائی قمر اسٹوڈیو والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہمارے بیانات کو کہاں کہاں لے کے جا رہے ہیں، اللہ نے کچھ ذائقہ خیر فتح، اللہ ان کی والدہ ہمارے صحت عطا فرما۔ بھائی عرفان صاحب کے ہمشیرہ اللہ صحت عطا فرما، جو گھروں کے اندر بچیاں بیٹھی ہیں، جو بچے جوان ہیں، اس نکاح کی برکت سے اللہ سب کی شادیاں کروا دے۔ اللہ میں آج اپنے بھائی کے لیے، اپنے بچے کے لیے، اللہ محمد آصف کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک اس کا بھی جیون ساتھی اللہ جلد اللہ عطا فرما دے، اور پھر خیر کے موقع پر، خوشی کے موقع پر یہاں موقع ملے اللہ، پھر ہم دوبارہ ایک مرتبہ پھر یہاں خوشی کے ساتھ آئیں اور دن مرضی سے رکھیں تاکہ میں برات میں بھی ان کی شامل ہو سکوں، ان کا بھائی ان کا بڑا بن کے، بھائی سارے ان کے بڑے ہیں، میں ہوا یہ، اللہ جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ ہر قسم کے شرور، حسد، تعویذات، جادو ٹونے، ہتھ کنڈوں سے، ایک دوسرے کے بہکاوے سے اللہ اس گھرانے کو اور سب کے گھرانوں کو محفوظ فرما۔ سب کی بچیاں، کس کے اولاد نہیں طلاق ہو رہی ہے، کس کے مال نہیں طلاق ہو رہی ہے، اللہ ان نحوستوں کو ختم فرما دے، اللہ اپنے خزانوں سے سب کی گود کو آباد فرما دے، کرم فضل فرما۔ اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، ان کے بگڑے کام بنا، اللہ ان بھائیوں میں اتفاق محبت عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم علیہ صحابہ اجمعین برحمتک۔ نماز کے لیے سب درست فرمائیں۔